السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس صورت میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کی کسوٹی ہے۔ اس بنا پر اس صورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے پہلے توحید پر کلام فرمایا، کیونکہ وہ سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد نبوت پر، کیونکہ نبوت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطہ ہے۔ اس کے بعد قیامت پر، کیونکہ وہ خاتمہ ہے۔ برکت سے مراد خیر میں زیادہ ہونا، بڑا ہوا ہونا، دائمی خیر و برکت والا ہونا، یعنی خیر اور بھلائی میں ساری کائنات سے بے انتہا بڑھا ہوا۔ لیکون للعالمین نذیرا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی ہے۔ سارے جہانوں سے مراد قیامت تک تمام جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی۔ فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی 4 صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہیں۔ پہلی کیا کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ ان دونوں کو چلانے والا وہی ہے۔ پھر فرمایا ولم یتخذ ولدا، دوسری صفت کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اس میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا رد ہے، اور ان جھوٹے مسلمانوں کا بھی رد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہیں۔ تیسری صفت ولم یکن لہ شریک فی الملک، کہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔ اور چوتھی کیا؟ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کہ اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا، اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے۔ لا یخلقون شیئا، جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی نفع کے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ ہی اٹھائے جانے کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے معبود برحق ہونے کے چند معیار بیان فرمائے ہیں، اور تمام مشرکوں کو دعوت دی ہے کہ اپنے خداؤں کو ان معیاروں پر پرکھیں اور بتائیں کہ کسی طرح بھی معبود وہ ہو سکتے ہیں۔ وہ معیار کیا ہیں؟ پہلا، جو ہستی کوئی چیز پیدا ہی نہ کر سکے،
یا کسی چیز کی بھی خالق نہ ہو وہ کیسے معبود ہو سکتی ہے؟ دوسرا، جو چیز خود مخلوق ہو، اسے کسی نے پیدا کیا ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ جو ہستی کسی کو نفع نہ پہنچا سکتی ہو، دوسرے لفظوں میں جو ہستی حاجت روا اور مشکل کشا ہی نہ ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو چوتھی کہ معبود برحق ہونے کا معیار کیا ہے کہ وہ ہستی کسی کو مار سکتی ہو، مردہ کو زندہ کر سکتی ہو اور زندہ کر کے قبروں سے اٹھا سکتی ہو، یہ کس کی شان ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ جو اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، سو بلا شبہ وہ بھاری ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ خود تو ان پڑھ ہے، اس لیے دوسرے لوگوں کے ذمے اس نے یہ کام لگا رکھا ہے، صبح و شام یہ لکھواتا ہے اور وہ کہانیاں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ دوسروں کو زبانی یاد ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال حالانکہ ان کے اندر رہ چکے تھے اور پھر وہ خود صادق اور امین کہا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو کیا اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ان کے جھوٹ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو تو دیکھو، اس میں ہے کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے؟ قرآن میں تو ہر چیز صحیح بتائی گئی ہے، اس کے باوجود وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا؟ یعنی انہوں نے کہا قرآن پر طعن کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا۔ کفار کا یہ جاہلانہ طعن قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے کہا تم تو بس ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر انسان ہی کو رسول ہونا تھا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو سب کو نظر آتا، تو یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا پھر خزانہ نہ صحیح کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس باغ سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ تو یہ کافروں کے مطالبات تھے اور عجیب و غریب مطالبات تھے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھ انہوں نے تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کی، سو گمراہ ہو گئے، بس وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بہت برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے۔ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ ویجعل لک قصورا، اور تیرے لیے کئی محل بنا دے۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا، لامحدود قوتوں کا اور اسباب کا مالک ہے۔ وہ اللہ اگر چاہے تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس سے بھی بہتر آپ کو دے دے، بہترین چیزیں دے دے، ایک باغ نہیں بلکہ بے شمار باغات دے دے۔
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور ایک محل نہیں بلکہ بہت سارے محل اللہ تعالیٰ عطا کر دے، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے قیامت کو، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کے لیے سخت غصے کی اور گدے کی سی آواز سنیں گے۔ جہنم جب ان کافروں کو بہت دور سے دیکھے گی تو وہ جہنم کی ایسی آوازیں سنیں گے جو شدید غصے والی اور گدے کی آواز جیسی ہوگی۔ تو اس وقت جہنم کے غصے کا حال اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بیان فرمایا ہے۔ اس کی عجیب و غریب آوازیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، یعنی اس قدر وہ غصے میں ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جھگڑتے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، کہہ دے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ اس طرح جکڑے ہوئے جہنم میں تنگ جگہ ہر وقت موت کی آرزو کرتے رہنا بہتر ہے یا جنت خلد ہمیشہ کی جنت؟ سوال پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ ڈانٹنے کے لیے ہے، کیونکہ جنت اور جہنم کے درمیان بہتر ہونے کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ التی وعد المتقون، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔ متقی سے مراد وہ شخص جو کم از کم شرک سے بچے، اس کے بعد گناہوں سے بچنے کے لحاظ سے متقین کے کئی درجے ہیں، تو حسب مراتب سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، البتہ مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے اس میں جو چاہیں گے ہوگا ہمیشہ رہنے والے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تیرے رب کے ذمے ہو چکا ایسا وعدہ جو قابل طلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا ہی ہے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ وعدہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے پورا کرنے کی دعا کی جائے، یا یہ ایسا وعدہ ہے جو مانگنے پر یقیناً پورا کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے اکٹھا کرے گا، پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے؟ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اور ان سب کو اکٹھا کرے گا جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء بھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور اللہ کے کئی دوسرے نیک بندے بھی، حیوانات بھی جیسے گائے، جتنی بھی چیزوں کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بے شعور اور بے جان چیزوں کو بھی شعور اور بولنے کی قوت عطا فرمائے گا، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود ہی سیدھے راستے سے ہٹ گئے؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو ان کی اصلیت دکھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پاک باز ہستیوں کی زبانی شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا ہوگا۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے، اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو
بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ مطلب یہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، یہ خود ہی کم ظرف اور کمینے لوگ تھے، تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو ہر قسم کا رزق دیا، یہ کھا پی کر نمک حرام ہو گئے، حتیٰ کہ یہ تیری یاد ہی بھول گئے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، سو انہوں نے تمہیں اس بات میں جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو، بس تم نہ کسی طرح ہٹانے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی مدد کی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب سکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ان کے اعتراض کا جواب ہے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہ رسول ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول تھے وہ سارے کھاتے پیتے بھی تھے، روزی بھی کماتے تھے، اپنی چیزیں خریدنے کے لیے بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے، وہ بشر تھے نہ کہ فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبروں کو سونے چاندی کے خزانے اور باغات کیوں نہیں عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ عموماً انبیاء کو دنیاوی لحاظ سے معمولی حالت میں رکھتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو دنیا کثرت کے ساتھ ان کو دے دے۔ تو بہت سے لوگ مال کے لالچ میں ممکن ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہو جاتے تو سچے جھوٹے مل جل جاتے، تو امتحان کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ان کے مختلف حالات کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ تو کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، تو یہ تو وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس کے بھی دو معنی، تو اور دونوں ہی یہاں پہ مناسبت رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہارا رب جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور دوسرا یہ کہ تم جس صدق و خلوص کے ساتھ کفار کی مخالفت برداشت کرو گے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ کبھی بھی تمہاری محنت کی بے قدری نہیں کرے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، بلا شبہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکروں کا چوتھا اعتراض تھا۔ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تکبر کرتے ہیں، ان سرکشی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، بہت بڑی سرکشی اختیار کرنا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہ ہوگی۔ ویقولون حجرا محجورا، اور کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تو بہت دور، فرشتوں کو بھی دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فرشتے ان کے لیے عذاب ہی تو لے کر آتے ہیں۔ تو خواہ وہ دنیا میں کوئی عذاب لے کر آئیں یا موت کے وقت ان کے پاس آئیں، تو کیونکہ فرشتے ان کافروں کے لیے عذاب ہی لے کر آتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، تو ہجر کا معنی آڑ، رکاوٹ، محجور یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی بہت مضبوط رکاوٹ۔ یعنی جب مجرم فرشتوں کو دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ ان مجرموں کے اور فرشتوں کے درمیان کوئی مضبوط آڑ ہو، کوئی سخت رکاوٹ ہو جس کے ذریعے سے وہ ان فرشتوں سے بچ جائیں۔
وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ ہبا غبار کے ان ذرات کو کہتے ہیں جو روشن دان کے ذریعے سے کمرے میں آنے والی دھوپ میں چمک رہے ہوتے ہیں، تو پکڑنا بھی انسان چاہے تو اسے پکڑ نہیں سکتا۔ تو کوئی شخص جسے کسی چیز سے شدید کراہت اور نفرت ہو، وہ اسے کسی دوسرے کے ہاتھوں تباہ و برباد کرنے پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ وہ خود اسے تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، دنیا میں دیکھیں یا آخرت میں، تو انہوں نے اپنے خیال میں جو بھی اچھا کام کیا ہوگا، خواہ وہ سخاوت ہو، صلہ رحمی ہو، یا مظلوم کی مدد ہو، بیت اللہ کی آباد کاری ہو، حاجیوں کی خدمت، جو بھی ہوگا تو ہم خود اس کی طرف آئیں گے اور اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان، اخلاص اور اس عمل کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، جبکہ ان کے یہ اعمال ان ساری چیزوں سے خالی تھے۔ روشن دان سے آنے والی روشنی میں سکون کی حالت میں غبار کے ذرات پھر بھی کچھ مرتب اور کچھ موجود نظر آتے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی ہوا یا کوئی اور چیز حرکت دیتی ہے تو کچھ ہاتھ بھی نہیں آتا، بلکہ سب بکھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور دوپہر کی آرام گاہ کے اعتبار سے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس دن وہ بڑے آرام گاہ میں ہوں گے، اچھے سے رہ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے لگاتار اتارا جانا، یعنی پھر حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ہولناک کی بیان فرمائی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ وکانا یوما علی الکافرین عسیرا، اور کافروں پر وہ بہت مشکل دن ہوگا، یعنی کافر اس دن بڑے تنگ ہوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامۃ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ دے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں جبار لوگ، کہاں ہیں متکبر لوگ؟ یعنی کفار پر اس دن کے سخت ہونے اور مومنوں پر آسان ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ راستہ اختیار کرتا۔ یعنی ظالم سے مراد یہاں پہ مشرک ہے، اسلام جس نے قبول نہیں کیا ہوگا، تو وہ حسرت اور افسوس اور ندامت سے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا، یعنی اپنے آپ پہ وہ اتنا غصہ ہو رہا ہوگا، اسے آ رہا ہوگا غصہ، کہے گا کاش میں بھی رسول کی بات مان لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا، یعنی وہ کہے گا کہ کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کے نام لینے کے بجائے ہر شخص کے دلی دوست کے لیے فلانن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کہ کافروں کی اس ندامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی، سورہ احزاب میں بھی کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دلی دوست بنا رہا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے ہم نشیں کی مثال کستوری رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی ہے۔ فرمایا کستوری رکھنے والا یا تو تجھے عطیہ دے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا اور اس سے عمدہ خوشبو بھی پاتا رہے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے گندی بو پاتا رہے گا۔ اس لیے انسان کو دوستی کرتے ہوئے یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ کہیں یہ میری بری دوستی تو نہیں، اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر دوستی کرنی چاہیے۔
لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ میرے پاس آئی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، یعنی دوست انسان کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی اس تمنا کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کہ میرے پاس ذکر یعنی کامل نصیحت آئی، مگر اس دوست نے مجھے اس کو قبول کرنے سے بے راہ کر دیا۔ تو شیطان تو یعنی برا کام کروا کر سائڈ پر ہو جاتا ہے، تو یعنی شیطان آدمی کو پہلے برے کام کی ترغیب دیتا ہے، جب آدمی وہ کام کر لیتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، یعنی رسول بھی کہے گا کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، تو یعنی جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کا مفہوم واضح ہوتا ہے، تو یعنی صرف چھوڑ رکھا تھا نہیں بلکہ جان بوجھ کر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ قرآن کو چھوڑنے والوں کا یہ طرز عمل صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو اس وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بشارتیں دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو لوگ اب اعتراض کر رہے ہیں، ان میں سے کئی لوگ ہدایت قبول کریں گے، یا ان کی پشتوں سے آنے والے ہدایت قبول کریں گے، جیسا کہ پہاڑوں کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان پر مکہ کے دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکالے گا جو اکیلے رب کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور دوسری بشارت نصرت الہی کی ہے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنے سارے کام اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دو۔ کیونکہ ہدایت و نصرت کے لیے کفایت کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا۔ كَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے اسے اتارا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر کر پڑھنا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکروں کا پانچواں اعتراض بالکل ہی بیکار اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے کیونکہ اس میں کئی ساری حکمتیں ہیں، ان کا یہ اعتراض بیکار ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے چونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے ساری کائنات مل کر بھی اس کی ایک صورت کی مثل نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہی ٹھکانے میں نہایت برے اور راستے کے اعتبار سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ بٹانے والا بنا دیا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں اور ان کی اقوام کے قصے
اور قوم لوط کی بستیوں کا ذکر نہایت اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو گزشتہ اقوام جیسے برے انجام سے ڈرانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے سے پہلے جو کتاب عطا فرمائی گئی اس کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ وہ تورات ہی تھی، اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب الواح کی شکل میں طور پر عطا کی گئی وہ پوری تورات نہ تھی بلکہ اس کا کچھ حصہ تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ تورات تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ملی، اس سے پہلے فرعون کی طرف روانہ ہوتے وقت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا ہوئی اس سے مراد وحی الہی پر مشتمل وہ احکام ہیں جو تورات کے علاوہ تھے، انہیں بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے فیصلے کے متعلق فرمایا تھا جس نے اس شخص کی بیوی سے زنا کیا تھا جس کی وہ مزدوری کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے مزدور کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی اور عورت کو اعتراف کی صورت میں رجم کا حکم دیا تھا۔ اس قول کے مطابق فرعون اس کتاب اللہ کی تکذیب کی وجہ سے غرق ہوا جو تورات کے علاوہ تھی اور جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف حدیث کی صورت میں بھیجی گئی تھی۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بری طرح ہلاک کرنا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور نوح کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور ثمود کو اور کنویں والوں کو اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو وعادًا وثمود واصحاب الرس، نوح علیہ السلام سے سب سے پہلے نبی ہیں جن کی امت انہیں جھٹلانے کی وجہ سے غرق ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں جن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے فرعون اور اس کی آل غرق ہوئی۔ اس آیت میں ان کے درمیان کے لوگوں کا ذکر ہے جو پانی کے سوا ہلاک کیے گئے۔ الرس کا معنی کنواں اور جمع رساس ہے۔ تو ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کلام عرب میں الرس ہر کھودی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، مثلاً کنواں، قبر وغیرہ، اس لیے بعض نے اس سے مراد اصحاب الاخدود بھی لیے ہیں۔ اصحاب الرس، قرآن میں نہ ان کے واقعے کی قصے کی کوئی تفصیل ہے نہ ان کے نبی کا نام آیا ہے۔ ان کے متعلق مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں جو سب بے دلیل ہیں، اس لیے یہاں پہ ہم ذکر نہیں کریں گے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک ہم نے اس کے لیے مثالیں بیان کیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا بری طرح تباہ کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر آ چکے جس پر بارش برسائی گئی، بری بارش۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، تو کیا وہ اسے دیکھا نہ کرتے تھے؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، بلکہ وہ کسی طرح اٹھائے جانے کی امید نہ رکھتے تھے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مثالیں اور دلائل دے کر سمجھایا، تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو پہلی تباہ شدہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دینا۔
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے نہیں بناتے مگر مذاق۔ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، بے شک یہ تو قریب تھا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ ہی کر دیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم ان پر جمے رہے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور ان قریب وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کون راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہے۔ یہ ان کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کے لیے تھا کہ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ رسول کیسے ہو گیا جبکہ ہے ہی ہماری طرح کا بشر۔ ابعث اللہ بشر الرسولہ، تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل فرمایا ہے، کہتے تھے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ پھر اگر رسالت کسی بشر کو ملنا ہی تھی تو مکہ اور طائف کے کسی سردار کو ملتی، تو نہ یہ بادشاہ ہے، نہ ہی کوئی سرمایہ دار ہے، اسے کیسے مل گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے گمراہ کر دیتا، تو یہ ہماری بہادری ہے کہ ہم ان کی عبادت پر ڈٹے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو ہی بنا لیا؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو کیا تو اس کا ذمہ دار ہوگا؟ یہ بات فطری ہے کہ کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بنانا اور اپنے باطل معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت تکلیف دہ تھا، کیونکہ آپ کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر تعجب دلاتے ہوئے فرمایا کہ کیا تو نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا لیا؟ کہ جو شخص اپنے دین میں خواہش ہی کا حکم مانے، کوئی کام کرنے یا نہ کرنے میں اسی کے پیچھے چلے، تو یہ شخص اپنی خواہش کی عبادت کرنے والا اور اسے معبود بنانے والا ہے۔ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا تو گمان کرتا ہے کہ ان کے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ نہیں ہیں مگر چوپایوں کی طرح بلکہ وہ راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلالت کرنے والا بنایا۔ سورت کی ابتدا توحید کی اثبات اور شرک کے رد کے دلائل سے ہوئی۔ کفار کی گمراہی کے بیان کے بعد ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کا بیان فرمایا۔ دوسری مناسبت یہ کہ سائے کے پھیلنے اور سکڑنے کو کائنات میں تدریج کے اصول کی مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، تو توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ یہی اصول قرآن کے آہستہ آہستہ نازل ہونے میں کار فرما ہے۔ فرمایا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے اپنی طرف سمیٹ لیا، تھوڑا تھوڑا سمیٹنا، یعنی آہستہ آہستہ گھٹاتے ہوئے ہم اسے بالکل سائے کو مٹا دیتے ہیں۔ تو جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے سایہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نصف النہار کے وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ سورج کے مغرب کی طرف ڈھلنے کے ساتھ سائے کو بڑھاتے بڑھاتے رات کے آنے پر اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو آرام، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھ کھڑا ہونا بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے لیے بھیجا۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندہ کریں اور اسے اس مخلوق میں سے جو ہم نے پیدا کی ہے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پینے کے لیے مہیا کریں۔ اگر سمندر کا پانی اپنی اصل حالت میں کھیتی کو پلایا جائے تو کھیتی مرجھا کر تباہ ہو جائے، اور اگر کوئی جاندار پی لے تو اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے یا کم از کم زخمی کر دے۔ لیکن اسی سمندر کے پانی کے بخارات جب بارش میں منتقل ہوتے ہیں تو کیا نباتات، کیا انسان، حیوان، سب کے لیے یہ پانی حیات بخش ثابت ہوتا ہے۔ کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں اور جاندار مخلوق بارش ہونے سے پہلے ہواؤں کی آمد ہی پر مسرور ہو کر جھومنے لگتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بھیجا، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے سخت ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، دونوں ہی درست ہیں۔ اگر صرفناہو میں ہو کی ضمیر اوپر بیان کردہ دلائل کی طرف ہو، جیسا کہ اکثر مفسرین کا رجحان ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے توحید کے دلائل کو قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے توحید قبول نہیں کی، انہوں نے ناشکری اور کفر کے سوا کچھ مانا ہی نہیں۔ اور اگر صرفناہو کی ضمیر ماءً کی طرف ہو تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان طرح طرح سے پھیرا ہے، چنانچہ وہ کہیں زیادہ برستا ہے، کہیں کم، سب جگہ ایک جیسا اور ایک وقت میں نہیں برستا۔ کسی جگہ بارش سے سیلاب آ جاتا ہے تو کسی جگہ بارش کا ایک قطرہ نہیں گرتا، قحط پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ غرض یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پس تو کافروں کا کہنا مت مان اور اس کے ساتھ ان سے جہاد کر، بہت بڑا جہاد۔ حدیث میں آتا ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ جو ایذا دی وہ کیا تھی؟ تو انہوں نے دونوں کا ذکر فرمایا، جس میں ایک دن وہ تھا جب عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے دھکا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا، اور ایک اس دن اس سے پہلا دن کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے پاس سے گزرتے تو وہ کوئی نہ کوئی تکلیف دہ بات کرتے۔ 3 چکروں میں ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسمعون یا معشر قریش اما والذی نفس محمد بیدہ لقد جئتکم بالذبح، قریشیو سنتے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے ذبح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو ذبح کا یہ حکم جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جب اس پر عمل کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا اور فرمایا تھا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ نمکین ہے کڑوا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا
برزخم و حجرم محجورا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سمندری پانی کھارا رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھا پانی زیادہ دیر کہیں ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے ذائقے میں، رنگ یا بو میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کھارا پانی خراب نہیں ہوتا، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ رنگ اور نہ ہی بو۔ اگر ان ساکن سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہوتا تو اس میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی، جس سے انسانوں اور حیوانوں کا زمین میں رہنا مشکل ہو جاتا، اس میں مرنے والے جانوروں کی بھی کثرت ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں برس سے یہ سمندر موجود ہیں، ان میں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں جانور مرتے ہیں اور انہی میں گل سڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں نمکیات کی اتنی مقدار رکھ دی ہے کہ وہ اس کے پانی میں ذرا بھی بدبو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ تو ان سے اٹھنے والی ہوائیں بھی صحیح ہیں، ان کا پانی بھی پاک ہے، حتیٰ کہ سمندروں کا تو مردار بھی حلال ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، فرمایا اس سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا، پھر اسے خاندان اور سسرال بنا دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب ہمیشہ سے بے حد قدرت والا ہے۔ تو یہ توحید کے دلائل کی 5ویں قسم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت کاملہ اور آدمی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیتی ہے اور نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر ہمیشہ اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ انسان کو کسی کی عبادت اور خود سپردگی پر آمادہ کرنے والی چیز اس سے فائدے کی امید ہوتی ہے یا نقصان کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے انعامات اور عاد و ثمود اور دوسری قوموں کو دی جانے والی سزائیں شمار کرنے کے بعد کفار کی بے عقلی بیان فرمائی ہے کہ وہ اس محسن کو چھوڑ کر جس نے انہیں پانی کی ایک بوند سے پیدا فرما کر ضرورت کی ہر چیز اور ہر نعمت عطا فرمائی ہے، ان بے حقیقت چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ ہی نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر ہمیشہ اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ کہ ہر کافر کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے، خواہ وہ شیاطین ہوں، جن ہوں، شیاطین الانس ہوں۔ تو ان کی دلی، زبانی، مالی اور جانی ساری توانائیاں اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت اور کفر اور کافروں کی حمایت کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہہ دے میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف کوئی راستہ اختیار کرے۔ تو قرآن مجید میں یہ جملہ کئی جگہ پر آیا ہے، تو یہاں مطلب یہ کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر تلے ہوئے ہیں، تو ان سے کہہ دیں کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں، تو میں اسے پہنچانے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا کہ تم اپنے اموال بچانے کی خاطر مجھ پر ایمان لانے سے گریز کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا کہ ان اجریہ الا علی الذی، کہ میری مزدوری اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی کہ جو شخص تمہاری دین اور دنیا کی بہتری کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے اور اس پر تم سے کوئی مزدوری کا بھی مطالبہ نہیں کر رہا، تم اسی کی جان کے دشمن بن گئے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس زندہ پر بھروسہ کر جو نہیں مرے گا اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یہ بتانے کے بعد تمام کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یکجان اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو ان کی دشمنی اور ایذا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ صبر کرنا ہے، دشمنی پر صبر کریں
نہ کسی کا خوف رکھیں اور نہ ہی کسی سے کوئی امید، بلکہ اپنے کام میں اس پر بھروسہ رکھیں جو ہمیشہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ تو فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر بلند ہوا۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، بے حد رحم والا ہے سو اس کے متعلق کسی پورے باخبر سے پوچھ۔ پورے باخبر سے مراد اللہ تعالیٰ خود ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا چیز ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہ بات انہیں بدکنے میں بڑھا دیتی ہے، نفرت میں بڑھا دیتی ہے۔ مشرکین مکہ زمین اور آسمان کے خالق کے لیے اللہ تعالیٰ کا لفظ تو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے مانوس نہ تھے، اس لیے اسے سنتے ہی چڑ جاتے تھے۔ دوسری تفسیر یہ کہ وہ لوگ یہ بات کہ رحمان کیا چیز ہے محض کافرانہ شوخی اور سراسر ہٹ درمی کی بنا پر کہتے تھے، جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ وما رب العالمین، اور رب العالمین کیا چیز ہے، حالانکہ نہ کفار مکہ اس بے حد رحم والی ہستی سے بے خبر تھے اور نہ ہی فرعون رب العالمین سے نا واقف تھا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ یہ بات انہیں بدکنے میں بڑھا دیتی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا کچھ شکر کرنا چاہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی، یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ دن رہتا یا ہمیشہ رات رہتی تو زندگی اور اس کی مصروفیات کا سلسلہ باقی نہ رہ سکتا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ بندہ ہونے کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور یہ اس کا بندہ ہے، اس کی بندگی میں ساری مخلوق شریک ہے، مسلمان ہوں، کافر ہوں، نیک ہوں، برے ہوں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ رحمان کی عبادت کے لحاظ سے دوسری حیثیت عبد ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور یہ اس کی بندگی اور اس کی عبادت کرنے والا ہے۔ اس معنی میں عباد الرحمن، رحمان کے بندے صرف انبیاء، اولیاء اور اس کے نیک بندے ہی ہیں۔ اس لحاظ سے جب کسی کو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے تو اسے مخلوق کے مرتبوں میں سے سب سے اونچے مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے۔ تو رحمان کی عبادت کے لحاظ سے بندوں کی ایک قسم کا ذکر پچھلی آیات میں بھی گزرا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے شوخی اور شرارت اور سرکشی اور تکبر کے ساتھ رحمان کو جاننے ہی سے انکار کر دیتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، اور مزید سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رحمان کون ہے۔ اب رحمان کے ان بندوں کا ذکر ہے جو واقعتاً رحمان کی بندگی کرتے ہیں اور رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے سے اور کائنات کی ہر چیز سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا کچھ شکر کرنا چاہے، اور ان کی ان صفات کا ذکر ہے جو رحمان کی بندگی سے پیدا ہوتی ہیں، جن سے وہ لوگ سراسر محروم رہتی ہیں جو رحمان کو سجدہ کرنے کے حکم پر سرکشی اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
عباد الرحمن کی صفات، عباد الرحمن کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو ان آیات میں ذکر کردہ تمام صفات کے ساتھ متصف تھے۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام متقی مومن اس کے مصداق ہیں۔ تو عباد الرحمن کی کئی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ابو طفیل رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کانا ابیض ملیحن اذا مشا کانما یہوی فی صبوب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ اور انتہائی خوبصورت تھے، جب چلتے تو گویا ڈھلوان میں اتر رہے ہوں۔ تو زمین پر نرمی کے ساتھ چلنے میں عام زندگی کا چال چلن بھی شامل ہے، کیونکہ آدمی کی چال اس کے چلن ہی کے مطابق ہوتی ہے۔ رحمان کے بندوں کی چال اور ان کا چلن دونوں سے نرمی کا اظہار ہوتا ہے، نہ تکبر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر شدت۔ کفار کے مقابلے میں وہ اکڑ کر بھی چلتے ہیں، ان میں شدت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ طواف کے اندر رمل کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت، آپس میں نہایت نرم، نہایت رحم دل ہیں۔ تو اور فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت۔ تو فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام ہے۔ سورہ قصص میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، کہ اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، خواہ وہ حقدار ہو، اور جنت کے وسط میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، خواہ مذاق سے ہو، اور جنت کے سب سے بلند مقام پر مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اپنا خلق، اپنا اخلاق اچھا بنا لے۔ تو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ تو اس آیت سے قیام اللیل کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو گویا اس ساری رات نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے پر قیام اللیل کا اجر حاصل ہونا ثابت ہے۔ اس کے باوجود کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اس کے علاوہ بھی قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں ان کے درجے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو صرف فرائض پر اکتفا کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے۔ مخلوق اور خالق کے درمیان اپنا معاملہ درست کرنے کے باوجود ان میں غرور یا خود پسندی بالکل نہیں، بلکہ وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے طلبگار اور عذاب جہنم سے بچنے کے خواستگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ
اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ رویے کے بعد ان کے مالی معاملے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ وہ حد سے زیادہ ہی خرچ کر دیتے ہیں اور نہ ہی بالکل خرچ میں تنگی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان درمیان رہتے ہیں۔ قوام دو چیزوں کے عین درمیان کو کہتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا۔ نہ وہ کسی انسان کو قتل کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ، مطلب جیسے جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی کا رجم، مرتد کو قتل کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا کچھ نیک عمل، تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ تو اب توبہ کی اس نعمت نے بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سنبھالا، اس کا اندازہ مختلف واقعات سے ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں تو جو اب تک میں نے کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے عمر کیا تو جانتا نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ کہ ہجرت اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور یہ کہ حج اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کی 3 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی توبہ یعنی گناہ سے باز آ جانا، گزشتہ گناہوں پر ندامت اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم۔ دوسری شرط ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں، اور تیسری شرط عمل صالح یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، کہ یہی لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں گناہوں کی جگہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے گا، کفر اور شرک کی جگہ وہ ایمان اور توحید پر قائم ہوں گے، مومنوں کو قتل کرنے کی بجائے میدان جنگ میں کفار کا قتل کریں گے، زنا کی جگہ پاک دامنی پر، جھوٹ کی جگہ صدق اور نافرمانی کی جگہ فرما برداری پر قائم ہوں گے۔ تو دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخری اور جہنم سے نکلنے والوں میں سب سے آخری ہوگا، اور فرمایا کہ وہ ایسا آدمی ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ بچائے رکھو۔ تو اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں عمل کیے تھے فلاں دن، فلاں عمل فلاں دن، تو وہ کہے گا ہاں، انکار نہیں کر سکے گا، اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش کیے جانے سے ڈر رہا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے ہر برائی کی جگہ ایک نیکی ہے۔ وہ کہے گا میرے رب میں نے کئی کام ایسے کیے ہیں جو مجھے یہاں دکھائی نہیں دے رہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ تو اہل علم نے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ گناہ جتنی بار یاد آتے ہیں ان پر ندامت اور استغفار یہ مسلسل نیکی ہے۔ اسی طرح توبہ کے بعد یہ عزم کہ آئندہ اگر موقع ملا تو میں ہمیشہ برائی کے بجائے نیکی کروں گا، تو یہ عزم ایسی نیکی ہے جو انسان کو جنت کا ابدی وارث بنا دیتی ہے۔ تو گزشتہ
گناہوں پر ندامت یا آئندہ کا عزم، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا باعث بن جائے گا۔ فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں۔ مطلب اہل ایمان کی 3 بنیادی صفات کے بعد اب اللہ تعالیٰ مزید صفات کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ساتھ ایمان میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت کے اب 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ باطل کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، جن میں مشرکین حاضر ہوتے ہیں، مطلب گانے بجانے، غیبت بدکاری کی مجلسیں جو ہوں، ظلم و زیادتی کی ہوں، گناہ کی منصوبہ بندی کی مجلسیں ہوں، تو ایسی مجلسوں میں شرکت سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ اور یشہدون کا معنی گواہی بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں لا یشہدون الزور سے مراد کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کو ستانا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو یعنی جب وہ بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گزرتے۔ مطلب یہ کہ وہ غور و فکر سے سنتے ہیں، ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں، تو اس میں کفار پر چوٹ ہے کہ وہ اپنے رب کی آیات سن کر ذرا بھر متاثر نہیں ہوتے، تو بلکہ اپنے کفر پر سختی سے جمے رہتے ہیں۔ تو فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو مکی دور میں مسلمانوں کی زندگی کچھ اس طرح سے گزر رہی تھی کہ باپ مسلمان ہے تو اولاد کافر ہے، اولاد مسلمان ہے تو والدین کافر ہیں، شوہر مسلمان ہے تو بیوی کافر ہے، بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سخت غم اور اضطراب کا باعث بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو جہنم کا ایندھن بنتے ہوئے دیکھتے تو سخت بے چین ہو جاتے۔ لہٰذا عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ازواج اور اولاد کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما تاکہ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو واضح رہے کہ مرد یہ دعا کریں تو ان کی ازواج بیویاں ہوں گی، اور عورتیں یہ دعا کریں تو ان کے ازواج ان کے خامد ہوں گے۔ تو اس دعا کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ پروردگار ہمیں ایسے ازواج اور اولاد ایسی عطا فرما جو تیرے فرما بردار ہوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی خوشی کا باعث بنے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص امام ہے اور کوئی نہ کوئی پیروکار رکھتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب حکمران ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہو۔ مطلب یہ کہ پروردگار جن لوگوں کے ہم امام ہیں، مثلاً ہمارے اہل و عیال اور ہمارے زیر نگرانی لوگ، تو انہیں متقی بنا دے تاکہ ہم متقین کے امام ہوں، فاجروں کے امام نہ ہوں۔ دوسرا مطلب یہ کہ تو ہمیں متقی بنا کہ ہم متقین کے امام اور پیشوا بن جائیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں ہدایت کے امام بنا کہ ہم سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو، گمراہی کے امام نہ بنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل سعادت کے متعلق فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور اہل شقاوت کے متعلق فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے 2 دعائیں کیں، ایک اپنی
اولاد اور ازواج کے لیے کہ وہ توحید اور اطاعت الہی پر کاربند ہوں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ دوسری اپنے لیے کہ انہیں تقویٰ کی ایسی توفیق عطا ہو کہ وہ متقین کے امام بنیں اور لوگوں کو ہدایت اور تقویٰ کی دعوت دیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما۔ یہ لوگ ہیں جنہیں جزا میں بلند و بالا محل عطا کیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا کہ عباد الرحمن کو صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے یعنی اونچے محل عطا کیے جائیں گے، جن کی بلندی ان کے مراتب کے اعتبار سے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے اوپر کی طرف بالا خانوں والوں کو دیکھیں گے جیسے تم مشرق یا مغرب کے افق پر دور چمکدار تارے کو دیکھتے ہو، ان کی ایک دوسرے کے درمیان درجوں کی برتری کی وجہ سے۔ عباد الرحمن کو یہ نعمت ان کے صبر کی وجہ سے حاصل ہوگی کہ انہوں نے نیکی پر صبر کیا، برائی سے اجتناب کیا اور راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، اگر تمہارا پکارنا نہ ہو سو بے شک تم نے جھٹلا دیا تو ان قریب اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا۔ یعنی میرا رب تمہیں مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، اس کی عبادت کرو، اس سے دعا کرو، کیونکہ اس نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ بھی کہ کفار بھی شدید مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کی التجا سن کر مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو تمہیں مہلت دے رہا ہے، تمہاری پکار پر مشکلات بھی دور کر دیتا ہے، یہ صرف تمہارے اس کو پکارنے کی وجہ سے ہے۔ اس کے باوجود کہ تم نے جھٹلا دیا تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ چنانچہ دنیا میں بھی جنگ بدر میں اور دوسرے موقعوں پر انہوں نے وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور قیامت بھی کچھ دور نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔